میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین درود پاک کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں کہ جنہیں سن کر پڑھ کر دل باغ باغ ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میری آنکھوں سے گزری۔ حدیث پاک میں لکھا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور وحشتوں، قیامت کے دن جو ہولناک منظر ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث کہ قیامت کا دن ہوگا جہاں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹی والدہ کا نہیں ہوگی، والدہ بیٹی کی نہیں ہوگی، دوست دوست کا نہیں ہوگا، کوئی بندہ ایک دوسرے بندے کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، مگر وہاں کام درود پاک آ جائے گا۔ دیکھیں کتنی پیاری فضیلت۔ فرمایا کہ اس وقت درود پاک ایسے کام آ جائے گا کہ جس طرح کتنا بڑا منظر ہوگا، ہولناک۔ فرمایا کہ جو بندہ درود پاک مجھ پر دنیا کے اندر کثرت سے پڑھتا ہوگا وہ اس منظر سے جلد نجات پا لے گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے، ایسا ٹاپک لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں میں جسے مسلمان تو مانتا ہی ہے، ہندو بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہر قسم کا بندہ مانتا ہے، وہ ہے موت۔ موت ایسی چیز ہے، فرمایا کہ موت کو تم کثرت سے یاد کرو کہ یہ دنیا کی لذتیں ختم کر دیتی ہے، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کا نام نیکی کرنے والوں کے اندر لکھا جاتا ہے، کیونکہ موت کو جو بندہ کثرت سے یاد کرتا ہے یہ ثواب کا کام ہے۔ ہر وقت موت کو یاد رکھتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پیر و مرشد الیاس قادری ایسے ہیں، ان کے گھر اگر بندہ جائے تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے الموت الموت۔ ان کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو پیغام آتے ہوئے ان کے سگنیچر ہوتے ہیں، سگنیچر نکر میں لکھا ہوتا ہے الموت الموت۔ اتنا موت کو یاد کرتے ہیں وہ۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہم بھی اتنا موت کو یاد کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کا رسول، تم اپنے جس امتی کو پڑھ کر جنت میں لے جاؤ، آپ کو اجازت ہے۔ اور کل قیامت کے دن ہوگا، الحمدللہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، فرمایا اللہ پاک فرمائے گا کہ تم سر اٹھاؤ، اور وسأل تؤتا، فرمایا کہ تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کریں گے جی؟ ایسا سوال کریں گے، ایسا سوال کریں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہوگی، اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل کروا لیں گے۔ ہاں جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں لے جائیں گے۔ ایسی ہستی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہر نبی کے پاس بندہ جائے گا کہ فلاں نبی کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا تو وہ دوسرے نبی کے پاس بھیج دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا تو وہ دوسرے نبی کے پاس، حضرت ابراہیم، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کی پوری دنیا اولاد ہے ان کے پاس بھی جائے گا، وہ بھی فرمائیں گے دوسرے نبی کے پاس جاؤ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، اور نبی کہیں گے اذهبوا، جاؤ دوسرے نبی کی طرف، اذهبوا الی غیری، میرے حضور فرمائیں گے انا لہا، میں ہی تمہارے لیے ہوں بھائی، میں ہی تمہارے لیے ہوں۔ ہاں یہ اس کے لیے ہوگا جو دنیا کے اندر رہ کر موت کو کثرت سے یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرتا رہے، نیکیوں کے اندر زندگی گزارتا رہے۔ یہ نہیں کہ وعیدیں بھی سنا دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی اس کو سنا دیے، سارا کچھ سنا دیا، مگر پھر بھی بندہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اس کو سارا کچھ معلومات ہے مگر پھر بھی بندہ نہیں سدھر رہا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ ہاں جس پر اللہ پاک کی رحمت آ جائے وہ تو جنت میں جائے گا۔ ہاں جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں،
یہ اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر جنت کے اندر جائیں گے، ان کو بھی سزا ہوگی۔ یہ نہ سمجھے کہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، وہ بندہ جائے گا جس پر اللہ پاک کا کرم ہوگا، نہیں تو مومنین بھی، ایمان والے وہ بھی اپنی سزا بھگت کر جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ بات کل فیصلہ ہے کہ ہر مومن جنتی ہے، جنتی ہے، مگر پہلے اپنی سزا تو بھگتے گا وہ۔ یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے۔ تو جو میرا ٹاپک ہے موت، اس کی طرف میں چلتا ہوں۔ بڑا اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں میں، اور اس بیان کو میں نے 15-20 منٹ کے اندر بیٹھ کر تیار کیا، اور اس کے اندر میں نے ایسے ایسے واقعات لیے جس کو سن کر بندے کا دل نرم ہو جائے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی شادی ہو جائے، کوئی فنکشن ہو جائے، کیا ہوتا ہے جی، ہمارے ہاں تو آج کل آپ خود اس پر ایگری ہوں گے، ایسے شادی کارڈ آتے ہیں، پہلے تو تھا ایک کارڈ آ جاتا تھا، اب اتنے کارڈ آتے ہیں، 10-10 12-12 کارڈ کہ فلاں نائٹ میوزک نائٹ، ڈھول کی نائٹ، فلاں نائٹ، اتنی نائٹوں کے کارڈ آئے پڑتے ہیں ہمارے پاس بھائی، آج رات یہ فلاں رات ہوگی، آج رات یہ ہوگا، آج رات یہ ہوگا، ایسے ایسے ہمارے فنکشن آ گئے ہیں آج کل۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی، ایک جگہ تو یہ دیکھنے کو ملا پاکستان میں مسلمانوں کے اولاد ایسے بے شرم عورتیں، لڑکیاں، لڑکے ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک رہے ہیں۔ کیا ہے جی، جس طرح ہندوستان میں ہولی منائی جاتی ہے ویسے ہولی منائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر شادی میں، ایسی چیزیں ہمارے اندر آ گئی۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی دلہن کا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ دلہن کیسی، اللہ پاک ہم سب کو ایسی دلہن عطا فرمائے، اور ایسی دلہن جس گھر کے اندر آ جائے نا، قسم خدا کے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ سنیں اب دلہن کا واقعہ کیا ہے۔ ایک دلہن تھی، برات کا دن ہی تھا اس کا۔ ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہنسانے کے لیے نہیں، میں آپ کو جوڑنے کے لیے بات کرنا ہوں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ ایک بیٹی تھی، آج کے دن ہی اس کی رخصتی تھی، مطلب ہے جس دن اس کی رخصتی تھی اسی دن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دلہن کو لے جاتے ہیں بیوٹی پارلر پر، یا گھر آتے ہیں بیوٹی پارلر والی، وہ آ کر سارا کچھ بناتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا جی، وہ گھر کے اندر آئیں، تیاری ہوئی، عصر کی نماز کے بعد شروع ہوا کام، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب دلہن نمازی تھی، 5 وقت کی نمازی۔ دلہن نے کہا کتنی دیر ہے، بیوٹی پارلر کہنے لگی کہ ابھی تو دیر ہے 15-20 منٹ، ٹائم لگ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو میرا پارلر کر رہی ہو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز ادھر سے عورتیں آئیں، ادھر سے عورتیں آئیں، مرد حضرات کہ بیٹا تم رات کو اکٹھی پڑھ لینا، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لینا، کوئی مشورے دے رہا ہے، کوئی مشورے دے رہا ہے، مگر وہ دلہن 5 وقت کی نمازی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نماز ضرور پڑھوں گی۔ وہ اٹھی، کرسی سے کھڑی ہوئی، گئی، اس نے وضو کیا، سارا میک اپ بہہ گیا، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کو، سارا میک اپ بہہ گیا۔ اب وہ گئی، اس نے وضو کیا، وضو کر کے جب مغرب کی نماز پڑھنے لگی نا، آخری رکعت ہی تیسری رکعت اتحیات میں بیٹھی ہے، ایک طرف سلام پھیر لیا، جب دوسری طرف سلام پھیرنے لگی تو اللہ پاک نے اس کی روح قبض کر لی، دنیا سے چلی گئی وہ۔ اور دیکھنے والے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی خوبصورت عورت، بیوٹی پارلر والی تو بنا کے چلی جاتی ہے نا، وہ جو عورت جس نے وضو کیا نماز پڑھنے گئی اللہ پاک کی بارگاہ میں، اتنا اس کے چہرے پر نور، ہر جگہ نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ بھائی کیا ہے؟ اب یہاں پر ہمیں سوچنے کی ایک بات ملتی ہے، بھائی اگر وہ نماز نہ پڑھتی تو اس کی موت کہاں آتی؟ موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے پسند کیا کہ یہ عورت سجدے کے اندر مرے، نماز کے اندر مرے، اور جو بندہ نماز کے اندر فوت ہوگا وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ وہ عورت کی موت ایسی تھی، دلہن کی موت ایسی تھی کہ اس نے اپنی خواہشات کو، دنیا والوں کی خواہشات کو نہیں دیکھا، اپنے رب کی رضا کو دیکھا، میرا رب کیسے راضی ہوگا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو جانا دنیا والوں کی رضا، یہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھئی یہ بھی سوچے اللہ پاک کیا کہے گا، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، مگر ہمیں نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی میری والدہ بیمار ہو گئی، میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، میرا بھائی بیمار ہو گئے، میرے گھر بیماریاں آ گئی، میرے پاس روزی نہیں ہے۔ بھئی ہم کام ہی ایسے کریں جس سے روزی نہیں آ رہی، کام ایسے کر رہے ہیں ہم کام ایسے کریں جس سے اللہ پاک خود ہمیں روزی دے۔ ویسے تو اللہ پاک دیتا ہی ہے نا، ایسی روزی اللہ پاک دے کہ ہمیں کہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ادھار لینے کی ضرورت نہ پڑے، اتنی روزی اللہ پاک ہمیں دے، ایسا خاندان ہمارا ہو، ایسی چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں میں آ رہا تھا، اپنے ہاتھوں کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔
گھر سے آ رہا تھا میں، عصر کی نماز کے بعد ٹائم تھا، یا عصر سے پہلے تھا، تھوڑا 15-20 دن پہلے کی بات ہے، یا 20-25 دن، یہ زیادہ نہیں ہوا۔ شیر گڑھ سے میں نکلا، 2-3 کلومیٹر سفر کیا، تو ہمارے نا ایک پل بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں 5000 والی پل۔ تو اب ادھر پیچھے میں آ رہا تھا، کال چل رہی تھی میری، کسی ذمہ دار کے ساتھ بات کر رہا تھا میں، تو میرے سامنے ایک مرد آ رہا ہے بالکل سلو موٹر سائیکل چلا کے، 70 موٹر سائیکل ہے اس کے پاس، 2 عورتوں کو بٹھایا اس نے، والدہ بھی اس کے ساتھ تھی، 2 عورتیں تھیں۔ میرے سامنے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ جو پیچھے بھگانے والے تھے نا، ایک تو لگا، پیچھے اور بندہ تیز تھا، وہ اس کے اوپر لگا، اڑتا ہوا گیا وہ بندہ، اس کو کچھ نہیں ہوا، بچ گیا وہ۔ جس کے پاس 2 عورتیں تھیں، سکون سے آ رہے تھے بات کرتے ہوئے، اس کے مسکراتے، ان کو میں دیکھ رہا تھا، اتنا پیارا بندہ، نوجوان۔ اب جب وہ گرا نا نیچے، تو میرے پاس سفید امامہ تھا، میں موٹر سائیکل روکا، موبائل جیب میں ڈالا، جیسے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا بیچارے کا، میں نے اس کو جا کے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، سر پکڑ کے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنا امامہ اس کی گردن پہ لپیٹا، مگر اس کے موت کا وقت قریب تھا۔ کیا ہوا؟ سیف گارڈ ہوتا ہے نا، سیف گارڈ ڈنڈا موٹر سائیکل لگا ہوتا ہے، وہ بیچارے کو یہاں پر ڈنڈا لگ چکا تھا اور کراس کر گیا تھا اندر، اتنا اس کا خون نکلا، اتنا اس کا خون نکلا۔ اس نے کہا حافظ صاحب مجھے چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں۔ زبردستی اس نے مجھے الگ کیا، جیسے اس کا سر نیچے گرا وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ موت ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ہر کسی کے پاس وقت ہے، موت کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہر چیز واپسی آ سکتی ہے، موت واپسی نہیں آ سکتی۔ موت جب آئی تو آ گئی، واپس نہیں جائے گی، ہر چیز چلی جائے گی۔ موت ہر بندے کا ٹل فیصلہ ہے۔ حضرت بنی اسرائیل کے ایک قوم کا آدمی تھا، اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اس نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دیں تاکہ میں نیکیاں کر لوں، مجھے مہلت دے دیں، پھر میری روح قبض کر لینا۔ حضرت اسرائیل واپسی چلے گئے، وہ بندہ بوڑھا ہوتا گیا، جب وہ کافی عمر ہو گئی اس کی، تو پھر حضرت اسرائیل تشریف لائے۔ خاموش ہو جائیں بھائی۔ پھر حضرت اسرائیل تشریف لائے تو اس بندے کی روح قبض کرنی تھی، موت کا وقت ہو چکا تھا۔ اس بزرگ آدمی نے کہا کہ آپ نے تو مجھے مہلت دینی تھی، کہا ہی نہیں کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا تیرے سفید بال یہ موت کی مہلت ہے، تیری ہڈیوں کا کام نہ کرنا، جوڑ درد ہونا یہ موت کی مہلت ہے، تیرے سر سے بال گر جانا یہ موت کی مہلت ہے، تجھے نظر کم آنا یہ موت کی مہلت ہے، تو اپنے ہاتھ سے کام نہ کر پائے، چل نہ پائے، یہ موت کی مہلت ہے۔ تجھے اتنی مہلت دے دی، اب بھی تو کہہ رہا ہے موت کی مہلت دو، اب تیری روح قبض ہو جائے، اس بندے کی روح نکال۔ یہ ہے موت، نہیں پتہ چلتا۔ آج کل دیکھنا 100 سال کے بابے ہیں، مگر ان کے کام نوجوانوں سے بھی بڑے ہیں۔ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ بھائی، کیا کر رہے ہیں انہوں نے، ان کا پلان کیا ہے، سارا کچھ مٹی میں مل چکا ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ مگر ان کے دیکھ لیں، معاذ اللہ جوؤں کے اڈے پر جائیں تو وہاں پر بزرگ ملیں گے آپ کو، نوجوان تو ہیں ہی لگے ہوئے ہیں، وہ بزرگ بھی بیچ میں بیٹھے ہیں، سفید داڑیاں ہو چکی ہیں ان کی۔ شرابوں کے اڈے پر دیکھ لیں، یہ ملتے ہیں، شراب بنا کے بیچ رہے ہیں۔ ایسی ایسی چیزیں ہمارے سے، موت بھول گئے ہیں، موت کو یاد نہیں رہا ہمیں، موت ہے کیا یہ تو ہم بھول گئے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کبیر والا کا۔ کبیر والا جو ہے نا، کبیر والا چوک ہے، کھانے والے کی طرف جائیں تو راستے میں بہت بڑا چوک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کبیر والا چوک۔ ایک آدمی تھا لاہور کے اندر کام کرتا تھا، وہ یہ 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہی ہے۔ لاہور کے اندر کام کرتا تھا، 3 ماہ بعد وہ بیچارہ گھر آ رہا تھا۔ 3 ماہ بعد والدہ کو کال کی کہ میں گھر آ رہا ہوں اور گوشت اور گوبھی بنانی ہے میرے لیے۔ بیٹا گوشت لیتے آؤ، گوبھی ہم ادھر سے لے لیں گے، جو گوشت آپ کو پسند ہے وہ لے آؤ۔ اب وہ بیچارہ لاہور سے چلا، اس نے آ کے گوشت لیا کھانے وال سے، جب گھر کی طرف جا رہا ہے، گھر جاتے جاتے گھر پہنچا، گوشت لیا، گوبھی بنی، سارا کچھ بن کے جیسے کھانا آ رہا تھا ابھی، تو چھوٹی بہن نے کہا کہ میرے کان میں درد ہو رہا ہے، مجھے دوائی لے کر دیں۔ تو والدہ نے کہا چلو بیٹا پہلے اس کی دوائی لے آتے ہیں، پھر آ کر سکون سے کھانا کھا لیں گے۔ موت دیکھیں کیسے آتی ہے۔ اب اس 21 سال عمر نوجوان کی، 21 سال، کوئی عمر نہیں ہے، 21 سال عمر، اس لڑکے نے موٹر سائیکل نکالا، بہن کو بیچ میں بٹھایا، ماں پیچھے بیٹھی ہے، والد اس کا زندہ نہیں تھا، والد پہلے فوت ہو چکا تھا۔
ہماری دعوت اسلامی کا تھا، اسلامی بھائی تھا وہ. جب وہ جا رہا ہے کبیر والا چوک پہنچا تو اس کی آنکھ میں ایک مچھر آ گیا. اب دیکھیں موت کیسے آتی ہے، موت کبھی یہ نہیں بتاتی کہ میں آ رہی ہوں، جب آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے موت آتی کیسے ہے. اس بیچارے کی آنکھوں میں ایک مچھر آ گیا. اب وہ مچھر کو مسلتے مسلتے نا 24 ویرل ٹریلر کے نیچے جا گرا، وہ کچل دیا ٹرالے نے. والدہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی. جس بہن کا کان ٹھیک کروانے جا رہے تھے اس کا سر پھٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا. اب جب ہاسپٹل میں گئے والدہ کو ہوش نہیں ہے، بے ہوش ہو گئی. بیٹا فوت ہو چکا ہے، بہن وہ اپنے مرگ کو رو رہی ہے. جب گھر کے اندر گئے، ماں کو ہاسپٹل کے اندر گئے، ماں کو ہوش آیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. وہ اپنی ٹانگ بھول گئی، ہاتھ بھول گئی، وہ میرا بیٹا کہاں ہے. جب ماں کو خبر لگی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، ماں کو اٹیک ہو گیا. یہ ہے موت. گوبھی کہاں گئی، گوشت کہاں گیا گئی. موت نہیں بچاتی کیا وقت. یاد رکھیں آج دنیا آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے. وہ پچھلے سال ہمارے روزے رکھتے تھے، اس سال وہ روزے رکھیں گے یا نہیں رکھتے تھے. یہ ہم سوچیں بھئی ہر بندہ جا رہا ہے، میں کیا اس سے حاصل کرنا ہوں. ایک شاعر نے لکھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی غلامی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. ہم تو زندگی کا مقصد اس لیے لے کر آئے کہ دین کی غلامی کریں، ہم دین کے اندر اپنی زندگی بسر کریں. مگر آج ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ ہم خود سوچیں، خود سوچیں ہم. مگر ہمارے یہاں ایسا ہے ہم مستقبل نہیں دیکھتے، حال دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا حال کیا ہے، آنے والا وقت پتہ نہیں ہوتا کیسا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی ایسے ملی ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. ہر کسی نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی بندہ ایسے مرا جس کی ہڈی پسلی نہیں ملی، ملا نہیں، وہ بندہ جل کر خاک ہو گیا. اس کو بھی کل بروز قیامت حساب دینا ہے، وہ بھی اکٹھا ہوگا، وہ بھی وہاں آئے گا. جو بندہ ایسے مرا ڈوب گیا، ملا ہی نہیں، اس کا بھی کل بروز قیامت حساب و کتاب ہوگا. اس نے بھی آنا ہے، جان اس کی بھی حاضر ہوگی، ہڈیاں پسلیاں اکٹھی ہوں گی سب. یہ نہ سوچیں آپ. ہاں جس کو قبر مل گئی وہ خوش نصیب ہے. جی ہم دعا کریں، دعا یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. مگر ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنی موت کو بھول جائے گی، صرف یہ کہے گی کہ زندگی کے اندر میں نے اپنا پیسے ہی دینار درہم اکٹھے کرنے ہیں، میں نے زندگی کے اندر ایسی قوم آئے گی. اور آج ایسا وقت آ چکا ہے. ہر بندہ دیکھ لیں، آج دیکھیں گے آپ، باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، پیسوں کو پیچھے مار دیتے ہیں اگلے لوگ. ڈوڈا آپ کا قریب ہے، یہاں پر دیکھیں 5-6 سال پہلے ایسا واقعہ ہوا. ایک ککڑ باز سے ککڑ لاتا تھا، اس کی کچھ زمینیں بھی تھیں، بیٹے نے والد کو قتل کر دیا. اور قتل کر کے کہاں ڈالا؟ اسی ڈیرے کے اندر اتنا بڑا گڑھا کھودا، اسی کے اندر اس کو دفنایا، اندر ڈال کے اوپر شاپر ڈالا، مٹی ڈالی، پھر سلیپیں ڈالی اور اندر پانی ڈال کے اوپر بطخیں چھوڑ دی کہ والد ملے ہی نہ. ایسا واقعہ آپ کے قریب ہے. یہ واقعات ہو رہے ہیں آج کل. زمینوں کو پیچھے مار رہے ہیں، موت یاد نہیں ہے. جس والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اس کو تم مار رہے ہو. یقین کریں اگر والدہ دل ہو بھی نہ اس کا بد دعا دینے کا، اگر والدہ یہ بھی کہہ دیں اللہ تجھے تباہ کرے، اس کا دل بھی نہ ہو تو قبولیت وقت کی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دل سے کر رہی ہے اوپر سے کر رہی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے. ہم ان کو ٹائم نہ دیں، وقت ہی نہ دیں ایسا کہ وہ ہمارے لیے بد دعا کریں، بلکہ ہم اپنی موت کو یاد کریں. یہ والد صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیٹے ہیں میرے، بیٹے کی دعا والد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، اللہ پاک قبول کرتا ہے. اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں سے ہم نماز نہیں پڑھتے، دعا کہاں کریں گے؟ ایسا ہمارے یہاں ہو چکا ہے. پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر ہم روتے ہیں کہ اللہ پاک میری روزی میں برکت نہیں دیتا، اللہ پاک یہ نہیں کرتا، میں تنگ ہوں، میرے گھر کھانا نہیں ہے، میرے گھر بیماریاں ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بھائی تم اللہ کی راہ میں آؤ تو صحیح. اور جو بندہ اللہ کی راہ میں آ جاتا ہے اللہ پاک اس کی راہ میں لگ جاتا ہے. فرمایا نا اللہ پاک نے جو میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں، پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ آؤ تو صحیح. مسجد آپ کے قریب بنی ہوئی ہے، اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے، یہ دکھانے کے لیے نہیں بن رہی، دکھانے کے لیے نہیں بنا رہے ہم کہ فلاں سے لوگ آئیں گے، ایم پی آئے گا، ایم این اے آئے گا، دیکھیں ہماری اتنی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے، اس لیے نہیں بن رہی بھائی، نمازیوں کے لیے بن رہی ہے. نمازی پڑھیں. فجر کی نماز میں 2 صفیں، ظہر کی نماز میں 5-6 صفیں رہتی ہیں.
اس طرح بھائی میں نے تو نماز پڑھنی ہے نا. اب آپ کو پہلے ایک واقعہ سنا دوں میں، پھر اس کی طرف چلتا ہوں میں. ایک آدمی تھا، وہ نماز اتنی پڑھتا تھا کہ نہ اس کی اوابین چھوٹے، نہ اس کی اشراق و چاش چھوٹے، نہ اس کی صلاۃ توبہ کے نفل چھوٹے رات کے، نہ اس کی تہجد چھوٹے، نہ اس کی اشراق و چاش، کوئی ایسی نہیں چھوڑتا تھا. تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، ساری نمازیں 11 نمازیں دن کی پڑھتا تھا وہ، 5 فرض نمازوں کے علاوہ 6 نمازیں اور پڑھتا تھا. اب جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. ایک بندہ دن کی 11 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حلال کماتا ہے، سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے وہ بندہ، جب مرنے لگتا ہے پھر بھی ایمان پر خاتمہ نہ ہو. جب وہ مرنے لگا نا، غیب سے آواز آئی، کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا منہ کے اوپر، میں نیک ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، یا اللہ پاک مجھے بخش دے، یا اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر فرما. تو غیب سے آواز آئی، تو نمازی بن گیا، تیری اولاد کہاں ہے؟ تو روزہ دار بن گیا، تیری اولاد کہاں ہے؟ تو نیک بن گیا، تیری اولاد کہاں ہے؟ جب یہ غیب سے آواز آئی نا، جتنے بھی 4 پائی کے قریب بیٹھے تھے سارے بے ہوش ہو گئے. کیوں؟ ایسی دردناک آواز کہ ہم خود تو نیک کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، میرا بھائی کیوں نہیں کر رہا، میرا بیٹے کیوں نہیں کر رہا، میرا مسلمان بھائی کیوں نہیں کر رہا. یہ ہم سوچیں مگر ہمیں سوچنا نہیں آتا. اور موت کیا ہے؟ یہ ہم موت کی طرف جائیں. موت یہ ہے کیا؟ موت ایسا لفظ ہے اگر بندہ اس کے اندر گھسے نا تو بندہ اپنا کاروبار ہی نہ کر پائے. موت کے اندر اللہ پاک نے اتنی چیزیں رکھی ہیں. فرمایا کہ جس بندے کو موت آتی ہے اس وقت اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے، جس طرح بندہ مینڈا ذبح کرتا ہے نا، مینڈا کو ہوتی ہے، اتنی بندے کو تکلیف ہوتی ہے جس بندے کو موت آتی ہے. ہاں، جو مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، زندگی کے اندر اس نے ایسے عمل کیے جو اللہ پاک کو پسند ہے، اس کو موت ہیرا بن کے آتی ہے. اس طرح جب ہمارے پاس اتنے ہیرے آ جائیں اور ہم دیکھ کر خوش ہو جائیں، موت ایسی آتی ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. ایمان والے کو، نیک آدمی کو ایسے موت آتی ہے. ہم نہیں بن سکتے ایسا، ہم بھی بن سکتے ہیں بھائی. کیا ہے؟ دن کے اندر 2 گھنٹے دینے ہیں، صرف 2 گھنٹے نمازوں کو دے دو، اور ساتھ ساتھ جو نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو 2 بندے اور بھی لے آؤ ساتھ، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے ساتھ پکڑ کر لے آؤ. بھائی میں تو نمازی ہوں، تو کیوں نہ نمازی بنے. ایک پوسٹ آج کل چل رہی ہے فیس بک پہ، بعض اوقات کافی جگہ میں چڑھتی رہتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ایک بچے کو گھسیٹ کے جا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں آج تو میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو کل جنت میں میرے ساتھ کیسے جائے گا تو. پوسٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. بچوں سے سبق سیکھ لیں ہم، بچوں سے کہ آج میرے ساتھ میرا دوست ہے، ہر کام کرتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، ہاکی کھیلتا ہے، طرح طرح کے کھیل رہا ہے کھیل، مگر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ نہیں آتا. میں جاتا ہوں. کیوں جاتا ہوں بھائی؟ وہ تجھے گیند بلہ کھیلنے کے لیے لے آتا ہے گھر سے، تو اسے نماز کے لیے لے کے آ سکتا؟ لے آنا چاہیے. ایسے دوست ہی فائدہ مند ہوتے ہیں، یاد رکھیں. دوست وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک کو یاد کرائے. یہ دوست وہ تو نہیں جو گناہوں کی طرف لے جائے، وہ تو آپ کا دشمن ہے جو گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے تمہیں. دوست وہ ہے جو اللہ پاک کی یاد دلائے آپ کو. اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے نا موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنت عطا فرمائے.